فنکشن ارینج کیا ہوا ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے شخصیت کے حوالے سے کل چونکہ ان کا یوم پیدائش ہے تو اس حوالے سے یہ فنکشن ہم ارینج کر رہے ہیں۔ اپنے مشاہیر، اپنے رہنماؤں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں اہم رول پلے کیا ان کے بارے میں ہمیں بھرپور نالج ان کا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی اہمیت آپ کو اس وقت واضح طور پر معلوم ہو رہی ہوگی کہ آپ دیکھیں غزہ کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سارا۔ اگر یہ پاکستان ایک علیحدہ ملک نہ ہوتا تو پتہ نہیں یہاں پہ کیا حال ہوتا۔ تو یہ ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح تو ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی یہ جو شعر ہم سنتے رہتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ علامہ اقبال نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا کہ ایسی شخصیات سینکڑوں سال بعد پیدا ہوتی ہیں جو قوموں کے رخ کو بدل دیتی ہیں، اور ان کو ظلم و ستم سے اب انگریز یہاں پہ برصغیر پہ حکومت کر رہا تھا، اور یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، ہر میدان میں مسلمان پیچھے تھے۔ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی، 1906 میں مسلم لیگ بنی اور اس کے تحت قائد اعظم نے ورکنگ کی۔ پھر قائد اعظم چلے گئے لندن، تو پھر علامہ اقبال نے 1937 جون 1937 میں ان کو خطوط لکھے علامہ اقبال کو کہ آپ آ کے اس قوم کی رہنمائی کریں، اور یہ جو ظلم و ستم میں کی چکی میں پس رہے ہیں یہ کروڑوں مسلمان، آپ ان کے لیے ورکنگ کریں۔ 2 خط لکھے انہوں نے، اور بعد میں 1994 میں خط پبلش بھی ہوئے جس میں قائد اعظم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ میں علامہ اقبال کے خطوط سے متاثر ہو کے ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے واپس دوبارہ برصغیر میں آیا، ہندوستان میں آیا، اور پاکستان مسلم لیگ، آل انڈیا جو مسلم لیگ تھی اس وقت، اس کا انہوں نے بال دور سنبھالی۔ اور پھر اس کے 2-3 سال بعد 1940 میں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم نے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ پہلے اس کا نام قرارداد لاہور تھا، اور وہاں پہ قائد اعظم نے اسپیچ کی، اور برصغیر پاک و ہند دور دراز سے وہاں پہ مسلمان آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک نیا ولولہ ان کے اندر اور ایک نیا جذبہ ان کو دیا کہ آپ پھیل جائیں اور پورے برصغیر میں، پورے پاک و ہند میں، ہندوستان میں جا کے ورکنگ کریں، اور پاکستان بنانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ لگا دیں۔ پھر الحمدللہ 7 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسی زبردست ورکنگ کی، محنت کی، کوشش کی کہ 1947 میں 14 اگست کو پاکستان جو ہے مارد وجود میں آ گیا۔ اور قائد اعظم آپ اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ یہ واحد تاریخ میں شخصیت ہے جنہوں نے بغیر ایک دن جیل کے اندر نہیں گئے، بڑے مہذب انداز سے۔ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ سیاستدان مدعی ہو جائے جڑا جیل لے جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے اس خوبصورت انداز سے اس بکھری ہوئی قوم جس کا شرادہ بکھر چکا تھا ان کو اکٹھا کیا، اور 1947 کے اندر الحمدللہ پاکستان مارد وجود میں آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے ذہنوں میں، ہمارے جو قائد تھے ان کے ذہنوں میں یہ کیا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا خطہ وجود میں آئے۔ یہ آپ نے اپنی مطالعہ کی کتابوں میں یہ ان کا فرمان اکثر پڑھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان اس لیے بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک تجربہ گاہ بنائیں جہاں پاکستان اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ یعنی آپ اس وطن کے پیچھے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، لاکھوں لوگوں نے جانیں دی ہیں، لاکھوں عزتیں پامال ہوئی ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اور یہ جو دریا ہے مسلمان دریا چناب میں خون و خون تھا، کس وجہ سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں میں بڑے ظلم و ستم کیے، ان کو تحقیر کیا، تو پھر جا کے یہ وطن وجود میں آیا۔ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ایک علیحدہ خطہ ہمیں ملے جہاں پہ ہم آزادی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔
تو یہ اس وقت ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے جو مشاہیر تھے، جو قائد اعظم تھے، علامہ اقبال تھے، علامہ اقبال نے ایک آئیڈیا دیا 1930 میں ایک آئیڈیا دیا کہ یہ پاکستان کے جو موجودہ علاقے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ایک آئیڈیا دیا تھا، ایک اس لیے ہم انہیں مفکر پاکستان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ ایسے ایسے علاقے ہونے چاہیے جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، ان کا ایک وطن ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے اس وقت سب سے موسٹ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس وطن کا خیال رکھیں، اس وطن کی حفاظت کریں، اور اس وطن میں جس مقصد کے لیے لیا گیا تھا اس وقت کا سب سے بڑا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہاں پہ جب جھنڈا لہرایا گیا تو سب سے پہلے اب ان کے ذہن میں یعنی آپ کیا تھا کہ پاکستان ایسا وطن ہو جہاں پہ اسلام مکمل طور پر، انہوں نے اس وقت کے معروف عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ سے پاکستان کا جھنڈا پرچم کشائی کی گئی یہاں پہ ایسٹ پاکستان میں، اور ویسٹ پاکستان مغربی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، وہ بھی اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے ذریعے سے پرچم کشائی کی گئی۔ یعنی انہوں نے علماء کی سرپرستی میں اور علماء کی دعاؤں سے یہ سارے کا سارا جو ہے نا بہت بڑا کار ہے نمایاں سارا انجام دیا۔ تو آج ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اس وطن کے اندر جو اسلامی اصول ہیں، اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہوا ہے، دیکھیں نا اگر باہر ملک میں کسی اور عورت پہ اس کا پردہ کھینچا جاتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے، تو اب ہمارے وطن میں تو عورتوں کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ اور یہ واحد ملک ہے پاکستان، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تھا اور 27 رمضان المبارک پہ وجود میں آیا تھا۔ تو یہ اس خطے کو اللہ نے الحمدللہ اب بھی پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک مقام ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ پاکستان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ اگر ہم مزید اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، آپ لوگ خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جس میدان میں آئے ہیں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، ملک کی باغ دور سنبھالیں، ملک کو مزید ترقی کی طرف لے کے آئیں، اپنے جو اسلامی اصول ہیں ان کو بھی غالب رکھیں، اپنی دنیا بھی بہتر سے بہتر کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ پہ میں پرنسپل صاحب سے کہوں گا وہ ان کا آگے لیکچر ہے، اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرے، فاتحہ بھی پڑھے اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقامات آخرت میں عطا فرمائے۔ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر تھے جو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کار ہے نمایاں سر انجام دیا۔ السلام علیکم۔